بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسپیکٹر جان عالم ایک فرد شناس اور سمجھدار پولیس آفیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا اور اسے ان تمام پہلوؤں کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے 4 دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا۔ تو انسپیکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بخلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے جس سے یہ پتا چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے۔ اور یہ خبر گول خان گورکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ اور اب گول خان کو بہت تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گل خان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی۔ وہ 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا۔ اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی۔ اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا اور سلیم کو سگریٹ دے کے گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گول خان بھی کٹیا میں ہی تھا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت لمبے عرصے بعد واپس آیا تھا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی اور ان دوستوں نے اسے اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری دھاری، اور جب کچھ دن کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جان عالم کے اعصاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا۔ اس نے سلیم کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گل خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا تھا اور نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ناظرین، ویڈیو کے متعلق مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کا آخری اور 5واں حصہ ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔